نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک قد واحد لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا حسین لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام مولانا سامعین اج دے درس تصوف وچ آزمائش دے بارے ذکر کریں گے۔ قرآن کریم دی سورہ انسان دی دوسری آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا اور تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا، اس آیت پاک سنے رب نے فرمایا بے شک اسی انسان نو ایک مرکب بوندنا پیدا کیتا تے اسی ایدی آزمائش کرنا چاہندے سے تے بس اسی اینوں سنن والا دیکھن والا بنایا۔ اج آزمائش کا ذکر کریں گے۔ تمام انبیاء علیہ السلام اور اللہ والے اور زندہ دل علماء مشائخ دی مخالفت جڑی ہے ہوندی آئی ہے، شیطان اور شیطانی قوتاں انہاں نوں آزمائش پائی رکھدے ہیں تے بعض دفعہ انجانے جب کسی خواہش تے اگر عمل کر بیٹھ تے پھر بھی انسان آزمائش دے وچ مبتلا ہو جاندا ہے۔ دکھ غم خوشی غمی امیری غریبی بیماری صحت عروج زوال یہ سب زندگی دے حصے ہیں، لیکن اگر انسان قرآن و سنت دے مطابق زندگی گزاردا ہے انہاں معاملات تو بچیا رہندا اور غافلہ لوکاں تو دور رہندا ہے تے انسان انہاں دکھاں غماں تو بچیا رہندا ہے۔ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹھ میٹھن والے فرماندے کہ جے سونا میں دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ اللہ والے مصائب تے ہمیشہ صبر کر دینا۔ سنے رب نے قرآن چ دسیا کہ ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والے دے نال ہے۔ یعنی جیڑا بھی آزمائش مصیبت دکھ غم پریشانی جی صبر کردا ہے انہوں اللہ پاک دی مائیت حاصل ہو جاندی ہے، کیونکہ اللہ واسطے صبر کردا ہے۔ سنے رب نے قرآن چ دسیا کہ میں صبر کرنے والے نال محبت کردا ہے۔ کتنا خوش قسمت ہے صبر کرنے والا کہ اللہ پاک اور نال محبت کردا ہے اور وہ نال ہو جاتا ہے، کہ دنیا کی کوئی شیطانی قوت ہوتا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی۔ رسالہ کشاریہ اندر حضرت امام کشاری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت منصور بن عماد رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ جہاں شخص دنیاوی مصائب تو گھبراؤندا ہے وہ دی مصیبت دین وچ منتقل ہو جاندی ہے۔ آپ مزید فرماؤندے نے کہ بندے دا بہترین لباس جڑا ہے وہ تواضع اور انکساری ہے، اور عارفاں دے واسطے بہترین لباس تقوی ہے۔ حضرت منصور عماد رحمۃ اللہ علیہ کے دفعہ جا رہے سے تو رستے چ کاغذ کا ٹکڑا پیا، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی سی۔ آپ نے فٹافٹ اس ٹکڑے نو اٹھا چکیا، چک کے چومیا، صاف کیتا، پاک کیتا۔ ہن دیکھن کہ میں اینوں کتھے پاک جگہ رکھاں، کوئی جگہ نہ ملے۔ آخر آپ نے وہ ٹکڑا کاغذ کا منہ چ پایا تو کھا لیا۔ تے آپ رات خواب سے آپ نے دیکھا کہ ایک شخص انہوں نے کہہ رہا ہے کہ تو بسم اللہ شریف کی تعظیم کیتی ہے تے اللہ نے تیرے واسطے حکمت دا دروازہ کھولتا ہے۔ حضرت ابو حسین شرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ میں خواب دے اندر حضرت ابو منصور نو
ابو منصور بن عمار نو خواب چ دیکھیا تے پوچھیا جدوں دنیا تو پردہ کر گئے کہ سناؤ اللہ سونے نے تواڈے نال کی برتاؤ کیتا؟ تو کہنے لگے اللہ سونے نے مینوں آکھیا کہ کیا منصور بن عمار تو ہے؟ تو میں دست باسا عرض کی کہ ہاں رب سونے میں ہی منصور عمار ہے۔ پھر میرے سونے رب نے مینوں آکھیا تو وہی ہے نا جڑا لوکاں نوں دنیا تو زور دی ترغیب دندا ہوندا سگا اور خود دنیا دی رغبت رکھدا سگا۔ میں عرض کیتی ہاں رب سونے میں وہی گناہ گار ہاں، لیکن رب سونے میں جدوں بھی کوئی مجلس کردا سگا تو میں سب تو پہلا تیری حمد و ثنا بیان کردا سگا، پھر تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے درود بھیجدا ہوندا سگا، اور اس تو بعد تیرے بندے میں پھر میں نصیحت کردا ہوندا سی۔ میری یہ گل سن کے رب سونے فرمایا کہ ہاں تو سچ کہنا ہے۔ پھر رب سونے فرشتیاں نوں آکھیا کہ یہ واسطے ممبر رکھو تاکہ جتے بہ کے تاکہ جس طرح دنیا لوگوں بھی میری بزرگی بیان کرتا ہوں سی اسی طرح میرے فرشتیاں درمیان بھی میری بزرگی بیان کرے۔ یعنی جیڑا بھی شخص مصائب و مشکلات دے ہوتے صبر کرتا ہے، اللہ رسول دے پروگرام تے عمل کرتا ہے تو قرآن دے دسے پروگرام دے عمل کرتا ہے۔ قرآن اللہ پاک نے فرمایا کہ انسانوں تو اپنے دیدار واسطے پیدا کیا، اور طریقہ بھی سنے رب نے قرآن سے دس سکتا۔ تو جب انسان تمام شیطانی نظامات منہ موڑ کے قرآن و سنت پہ عمل کرتا ہے، پھر وہ پیشوا کو ذکر دی نعمت حاصل کرتا، انہوں کو اپنے اندر نوری جاگا الفلا چبے دی بوٹی لوانا، انہوں کو توحیدی محمدی رحمانی نوری کنیکشن حاصل کرتا، شیطانی نیٹ ورکاں نہ پھر رابطہ ٹوٹ جاتا، تو توحیدی رحمانی محمدی نیٹ ورک نہ نوری نیٹ ورک نہ رابطہ ہو گیا، انسان راہ مولا دا مسافر بن کے تلاشے مولے لگ پیندا اور خوب ریاض کو مجاہدہ کرتا، پھر پیشوا زیر نگرانے تو پھر انہوں اللہ پاک جدو صدق سچائی دیکھدا ہوتی کہ واقعہ کشتیاں پھوکے ناقابل واپسی ردے نہ میری طرف آ رہا میرا دیدار کرنا چاہتا ہے، پھر رب سونے قرآن جو دسیا بھی جیڑا بھی ساری راہ محنت کردے اور میرا دیدار چاہتا سچے دلوں اور قرآن و سنت پہ عمل کرتا، رب سونا فرماؤں پھر میں اپنا انہوں دیدار کرا دینا۔ اج بھی ساری گفتگو کا خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے ہمیشہ مصائب دے اوپر صبر کریے، آزمائش دے وچ کدے پریشان نہ ہوئیے، گھبرائیے نہ، اپنی زندگی کے مسئلے کا ہر حل قرآن و سنت لبھی ہے، قرآن و سنت ہر مسئلے کا حل موجود ہے، تو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاری ہمیشہ اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہیے، راہ مولا دے مسافر بنیے، تلاش مولا چ جٹے رہیے، اللہ طرف دوڑیے، جیسا کہ رب نے قرآن سے فرمایا ففروا اللہ، دوڑو اللہ طرف تاکہ اللہ تک پہنچ جائے، سمجھا سا کہ رب نے قرآن سے فرمایا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، انسانوں تہاڈی آخری منزل تہاڈا رب ہے اور یہ سیدھا رستہ ہے، قرآن سے دسیا اللہ سنے وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، سیدھا رستہ اور اللہ تک جا پہنچدا۔ اتنے دل دے آئینے دل دیاں اکھاں نہ اللہ دے تا کردا نور نہ دی مولا دی نعمت حاصل ہوئے گی، پھر ہی آخر کھلیاں اکھاں نہ سر دیاں اکھاں نہ دی مولا دی نعمت نصیب ہوئے گی۔ کہ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا اللہ سونا استا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سارا انسان ہے، سوائے تیرے پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے تیری سونی پاک ذات دے ساڈا کوئی سارا نہیں۔ سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرمائی، ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائی، اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمت دولت کبر عطا فرمائی۔ اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ المبین۔